جی آج کے حوالے سے ہم نے یہ جو ہے تقریباً یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. قبلہ جب سکھر جے یو پی کے صدر رہے 1970 کے بعد اہل سنت کی قیادت، اہل سنت سیاسی حوالے سے کیوں اتنا پیچھے چلی گئی؟ کیا فرمائیں؟ 1970 کے بعد تو ہمارا عروج تھا. 77 کے بعد کیا؟ ہاں 77 میں ایک فیصلہ ہوا اور اس فیصلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی طور پر نقصان دیا. ہمارے قائدین خصوصاً قائد اہل سنت امام انقلاب حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تقوی بزرگ تھے اور معاملہ فہم تھے، بہت اعلیٰ بصیرت کے مالک تھے. میں یہ کہوں تو اس میں حق بجانب ہوں کہ اس صدی میں قائد اعظم کے بعد اگر کوئی صاحب بصیرت ہستی تھی تو وہ ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو انہوں نے تو ایک اچھائی اور خیر کے نیت سے ایک فیصلہ فرمایا تھا جی. لیکن اس فیصلہ اپنی جگہ درست تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں اس فیصلے سے نقصانات بہت زیادہ ہوئے. فیصلہ کون سا؟ وہ فیصلہ تھا قومی اتحاد میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا یا خود ان کے ساتھ شامل ہو جانا جو منافقت رکھتے تھے اور وہ مخلص نہیں تھے اسلام کے ساتھ. اس سے نقصان ہوا؟ اس سے بہت نقصان ہوا، اس سے بہت نقصان ہوا اور اس سے نقصان عوام الناس میں ایک بددلی سی کیفیت پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد کچھ حالات اس قسم کے مزید آگے بڑھے جس کی وجہ سے ہماری جو عوامی قوت تھی وہ تتر بتر ہو گئی. 1977 کا فیصلہ تو کیا وہی فیصلہ پھر دوبارہ دہرایا گیا؟ بس اس کے بعد تو پھر حالات نے مجبور کر کے فیصلہ کروایا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہی دیکھیں، میں 1977 میرے تو پیدا ہونے سے پہلے کی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ جس فیصلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں 1977 کا، انہی جماعتوں کے ساتھ پھر دوبارہ 2001 اور جی یہ سیاست میں آپ سنتے ہیں یہ جملہ ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے کہ کوئی حرف آخر نہیں ہے نا، حرف آخر نہیں، دوبارہ ہو گیا تو دوبارہ ہو گیا اور بار بار ہوا، پھر دوبارہ نقصان ہو گیا. بالکل نقصان تو پھر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے نا. اب اگر میں کچھ کہوں گا تو شاید بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، لیکن ہاں میں کھل کر بتاتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اسلاف کے نظریات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا تھے، جن کے ہم عینی شاہد ہیں نا. ماضی قریب میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب ہوں، وہ میرے مرشد کریم حضور غزالی زمان راضی دوران بیتی وقت امام اہل سنت ہوں، اور یہ بڑی بڑی علامہ عبد المصطفیٰ الازہری جیسی ہستی ہوں، اور یہ نامور علماء. ہم نے تو اور بھی بڑے اسلاف کو بھی الحمدللہ زیارت کی ہے، لیکن یہ وہ ماضی قریب کے ہمارے بزرگ اور مشائخ ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی اہمیت کو بھی جانتے تھے، اہل بیت اطہار کی اہمیت کو بھی جانتے تھے، اور لوگوں کو ان دونوں طبقوں کے بارے میں محبت اور ادب اور احترام کی تعلیمات سے روشناس کرائے رکھا اور جوڑے رکھا. اب حالت یہ ہے کہ پڑھے لکھوں کو نہ اہل بیت کا پتہ ہے نہ صحابہ اکرام کا پتہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن لوگ انہیں صحابیہ ماننے کو تیار نہیں. میں بالکل چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اگر کچھ لوگ سوچے تو سمجھے تو اگر وہ صحابیہ مانتے ہوں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا، میں برملا کہتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ ان کی ذات پر تان کرنے والا، حضرت امیر معاویہ کی ذات پر تان کرنے والا جہنم کا کتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں. تو میرے نبی کی بیٹی صحابیہ نہیں ہے، ان پر تان کرنے والے کو آپ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ صحیح، بالکل آپ کیوں اس کی رعایت کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے. اور اب ایک نئے صاحب ہیں، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی محبوبہ صادقہ ہیں. بتائیے وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تو تم لوگوں نے ان کا بھی رگڑا نکال دیا.
تو افراط اور تفریط دونوں طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو درست کرے۔ یہ بیماری جو پیدا ہوئی ہے ہمارے اندر، ہمارے علماء میں، یہ کس طرف جا رہی ہے، میں بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں۔ موضوع تو نہیں تھا، آپ نے چھیڑ دیا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اعلی حضرت عظیم البرکت کی امامت اور قیادت کو آہستہ آہستہ اپنے گلے سے چھڑانے کے لیے وہ بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے علماء یہ اس راستے کی طرف راغب ہیں، اور یہ سارے اسی کا پیش خیمہ ہیں۔ اور ہمیں اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات پر عمل پیرا رہنا ہوگا کہ اگر ہمیں ایمان کی حفاظت ملے گی تو وہ دامن احمد رضا میں ملے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا لیکن یہ انتہائی ضروری تھا، آپ نے اس کا جو ہے کھل کر آپ نے وضاحت کی، اور ان کو بھی جو ہے ایک طرح سے تلقین بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ 1970 والے معاملات، 77 والے معاملات کی آپ نے وضاحت کی، یہ بتائیں کہ جے یو پی چھوڑنے کے بعد پھر آپ سیاست میں یا کسی سیاسی جماعت کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ ہاں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عدالت میں چونکہ جنرل سیکریٹری تھے جمعیت علماء پاکستان کے 1970 میں، اور کچھ اختلاف ہو گیا تھا حاجی سومر خان مرحوم جو طارق چوہان کے دادا ہیں ان کے حوالے سے، وہ جے یو پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے، کچھ اختلاف ہو گیا تھا، تو ہمارے وکیل نے، جمعیت علماء پاکستان کے وکیل نے والد گرامی سے کہا کہ آپ لازم اعلیٰ ہیں تو آپ کو عدالت میں یہ بیان دینا پڑے گا، اور وہ بیان جھوٹ پر مبنی تھا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس دن کے بعد والد صاحب نے سیاست چھوڑ دی۔ پھر قبلہ قائد اہل سنت نورانی صاحب کو قلبی محبت تھی دونوں کو ایک دوسرے سے، ہم نے دیکھا، اور جو مرتے دم تک دونوں کی ایک دوسرے سے قائم رہی۔ تو حضرت نے حکم پر پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک میں والد صاحب نے حصہ لیا، رشید پارک میں آپ کا خطاب بھی ہوا، سکر سے جو خطاب ہوا تھا وہ صرف والد گرامی حضور رفیق ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا، جو غازی رشید پارک میں پہلا جلسہ ہوا تھا قومی اتحاد کا۔ نورانی صاحب کے حکم پر کام کیا، لیکن اس کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کو چھوڑ دیا۔ لیکن الحمدللہ نورانی صاحب کے ساتھ ہم چلے آئے۔ ایک فیصلہ سن 2000 میں کرنا پڑا، اور نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہماری قلبی عقیدت تھی، ہمارے گھرانے کو عقیدت تھی، اور میں مرید ہوں حضور غزالی زمان راضی دورہ امام اہل سنت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو کچھ اختلاف ہو گیا صاحبزادہ صاحب حضرت حامد میاں رحمت برکاتہ العالیہ میں اور قبلہ قائد اہل سنت میں، تو اب ہمارے لیے یہ مشکل تھا فیصلہ کرنا کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ لیکن والد گرامی کی موجودگی میں حامد میاں نے سوال کر لیا، تو والد صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جی یہ آپ کے ہیں۔ تو خود تو وہ نورانی صاحب کے ساتھ ہی ان کی تعلق اور عقیدت رہی، لیکن ہمیں جب انہوں نے حکم دے دیا تو پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم جماعت اہل سنت کا کام کریں گے، ہم سیاسی طور پر قائد اہل سنت کو ہی اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے پھر کسی اور سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ نہیں ساتھ لیا۔ سن 2000 تک میں الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کا ذمہ دار رہا ہوں، مرکزی شورا کا ممبر بھی رہا ہوں، اور سکر ڈویژن کا عہدیدار بھی رہا ہوں، اور الحمدللہ مجلس عاملہ سندھ کا بھی ممبر رہا ہوں۔ اور اتنا تھا الحمدللہ کہ لاہور میں جو اجلاس ہوئے، ملتان میں جو اجلاس ہوئے، تو واحد فقیر تھا کہ جب کوئی بات کہتا تھا تو وہ قائد اہل سنت الحمدللہ اس کی تائید بھی فرماتے تھے اور شفقت بھی فرماتے تھے۔ بہت اچھی جو ہے یہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ سکھر کے اندر قبلہ مفتی محمد حسین قادری صاحب ایم پی رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سکھر جو ہے اہل سنت کا گڑھ ہے، بہت زیادہ تعداد میں اہل سنت یہاں موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک ہمارے اکابرین علماء کرام قبلہ مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ الیکشن میں کھڑے ہوتے رہے، حالانکہ ماشاءاللہ جو ہے مدرس تھے اور ایک مفتی تھے، محترم تھے۔ اس کے بعد قبلہ مفتی سید اقبال حسین شاہ فیضی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی الیکشن میں کھڑے ہوتے رہے، اس میں آپ ساتھ تھے، شانہ بشانہ تھے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہمارے اکابرین علماء کرام سکھر کے اکابر جو ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا،
اور حصہ نہ لیا وہ تو چلے ایک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایسی سیکولر سیاسی جماعتوں کی حمایت اور سپورٹ کے لیے بھی وہ آگے آگے ہیں، فرنٹ پر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بڑا مشکل سوال کر لیا ہے قبلہ شاہ صاحب آپ نے. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے کردار نے عوام الناس کو ہم سے دور کر دیا ہے. اللہ اکبر. بس یہی کافی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. مجھے یاد ہے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب الیکشن میں آپ نے حصہ لیا تو آپ نے صرف ایم پی اے کی نہیں، ایم این اے کی حصہ بھی لے علی حسن منگی کے مقابلے میں. ایسے ہی. اور علی حسن منگی صرف 200 ووٹوں سے جیتا تھا. اس وقت حلقہ گڑھی یاسین تک تھا. بالکل ایسے. گڑھی یاسین بھی قومی اسمبلی کے حلقے میں شامل تھا. اے کے بروئی بھی ہمارے مقابلے میں تھا، مگر علی حسن منگی جو ہے وہ 200 ووٹوں سے جیت گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ بنی، اور آج بھی جو الیکشن ہم نے دیکھا ہے بڑا قریب سے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، آپ تو الیکشن لڑتے رہے ہیں، ہم لڑے نہیں ہیں الیکشن، لیکن الیکشن کو بہت قریب سے اندر جا کے دیکھا ہے. تو قبلہ شاہ صاحب ٹکٹ آپ لے رہے ہیں جمعیت علماء پاکستان کا، اور آپ کے کارکن جا کے بیٹھتے ہیں جب الیکشن کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایجنٹ، پولنگ ایجنٹ، تو وہ پولنگ ایجنٹ کردار کسی اور کا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کرایہ بھاڑا بھی کوئی اور دے رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ چیزیں جب ہم نے دیکھی، اس وقت منگی صاحب جو جیتے تھے تو عورتوں کے اندر منگی صاحب خود برقع پہن کے شمس آباد جو بکرا کوس ہاسپٹل ہے اس کے اندر آ گئے تھے. تو محترم جناب محمد عثمان صاحب جو ہمارے قادری بہت بڑے ناخوان تھے، ان کی بیوی، میری والدہ ماجدہ، یہ سب مل کر انہوں نے جوتے مار کے اس کو وہاں سے نکالا تھا. تو یہ ان کے ڈھنگ ہیں الیکشن لڑنے والوں کے. آپ مولویوں کے وہ ڈھنگ ہیں نہیں. اور جو سیکولروں کے پاس جاتے ہیں تو بھائی صاحب وہ ہمارا مفاد ہمیں لے کے جاتا ہے. میں جو سیاسی حوالے سے دیکھتا ہوں اور اس سفر کے حوالے سے مجھے بڑی محبت اور اہل سنت کے اندر جذبہ نظر آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسی شخصیات اور ہمارے اور اکابر علماء کرام جو شہر کے ہیں خود فرنٹ پر آ کے الیکشن میں حصہ لیں، اگر حصہ نہیں بھی لے سکتے تو بچوں کی اگر سپورٹ اور حمایت کریں گے نا، مجھے امید ہے کہ اگر ہم جیتے یا نہ جیتے، اہل سنت کو اتنا اچھا ووٹ مل سکتا ہے کہ ہمارا قد سیاسی طور پر بڑا بلند ہو سکتا ہے. تلخ تجربات ہیں. بالکل ہے، تلخ تجربات ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے. بہت اچھی. یہ آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کوئی نظر مجھے ایسے الفاظ چاہیے تھے، اور مجھے امید بھی آپ سے یہی ہے انشاءاللہ. بہت اچھی چیز ہے. آگے چلتے ہیں اس حوالے سے، اسی چیز کو لے کر اب ہم آتے ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جید علماء، جید مشائخ سیکولر سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ لے کر تو جیت جاتے ہیں، اور کسی اپنی سیاسی اہل سنت کی جو جماعتیں ہیں ان سے ٹکٹ لینا وہ پسند نہیں کرتے یا لیتے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں نا کہ ہمارا تجربہ الیکشن لڑنے کا نہیں ہے. یہاں جو الیکشن ہے جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے. کس طرح کی دھاندلی؟ مثلا آپ کے سکر کے اندر 1.5 لاکھ ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. کتنا؟ 1.5 لاکھ. اور آپ پولنگ پر رش بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. شام کو جب نکلتا ہے تو جناب والی 1 لاکھ ووٹ فلاں نے لے لیا، 50,000 ووٹ اور عوام نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اب پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں تجربہ ہے. اب میں کہہ بھی دوں تو ٹھیک ہے، میں اپنی بیویوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ الیکشن میں ایک ووٹ دینے کے لیے گیا، تو میں بیویوں کو خواتین کے پولنگ میں بھیجا. تو دوست تھے ہمارے محلے کا، وہ ہوتے جو چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی. تو جناب والی میں ووٹ دے کے نکلا تو میری بیویاں مجھ سے پہلے گاڑی میں آئی بیٹھی تھی. تو میں نے کہا بھائی خیر تو ہے، آپ جلدی آگے. بولا ہمارا ووٹ ہو چکا کوئی خالی لگے. تو جس سے یہ تجربہ ہوا کہ 30-40 ہزار شناختی کارڈ الیکشن لڑنے والوں کے پاس ہیں. آپ کے مولویوں کے پاس تو 10 شناختی کارڈ بھی نہیں ہوں گے. تو جو 30-40 ہزار ووٹ پہلے سے ڈال جاتے ہیں، اب ان کو پھر وہ اشارہ کرنے والے بتا دیتے ہیں کہ تیرے مقابلے والے کے پاس جو ہیں وہ 40,000 ووٹ ہیں، تو وہ 45 لے کے بیٹھتا ہے. تو وہ جو ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کہاں سے ڈالیں گے؟ وہ سیکولر پارٹیاں ہی ڈال سکتی ہیں نا، آپ مولوی لوگ کہاں سے ڈالیں گے؟ آپ کتنا ہی فیئر الیکشن کرا لیں،
جو ڈبے بھرے جاتے ہیں وہ جہاں بھرے جاتے ہیں، جو بھرے جاتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کو ایسا ہی ہے قبلہ، لیکن ہمارا کام ہے کوشش کرنا. تو کوشش تو الحمدللہ کی جاتی ہے. دیکھیے اپنے کاز کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے وہ میدان عمل میں نکلتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کامیابی بھی دیتا ہے. دور حاضر میں اہل سنت کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کس کو سمجھتے ہیں؟ کس پارٹی، کس تنظیم کو آپ کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں. اہل سنت کی سیاسی طاقت ہے ہی نہیں. سیاسی طاقت کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جس کی آواز سنی جاتی ہو. کون سی اسمبلی میں آپ کی آواز سنی جاتی ہے؟ اسمبلی کے اندر تو ظاہر سی بات ہے جیت کے. تو سیاسی قوت تو اسی کو کہیں گے نا. ہم جو سمجھتے ہیں سیاسی ورکر کی حیثیت سے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، آپ کو ووٹ پڑ رہا ہے، آپ کے نمائندے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ ہر جگہ آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے، آپ سیاسی طاقت ہیں. آپ کی جیت ہے یا نہیں ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میدان لگائیں، میدان کے اندر آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا آپ کے. بس آپ کا حسن ظن ہے، اللہ کرے ایسا ہو. ایسا ہے نہیں قبلہ. میں عرض کر دوں آپ کو، نہ ہماری اسٹریٹ پاور ہے، نہ ہماری اسٹریٹ پاور ہے. اسٹریٹ پاور ہماری 70 میں تھی، 70 میں تھی، اور اپنی آنکھوں سے دیکھی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسٹیڈیم کو 2 مرتبہ بھرا ہے، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں بھٹو صاحب بھی آئے تھے تو اسٹیڈیم پورا نہیں بھر سکے تھے. یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے سکر، لیکن اس کے باوجود سن 70 میں اسٹیڈیم کو نہیں بھر سکے تھے. سندھ سنی کانفرنس ہوئی 3 دن، اور یہ پورا بھرا ہوا ہوتا تھا، پورا بھرا ہوا ہوتا تھا. سکر اسٹیڈیم فل کچا کچ بھرا ہوا ہوتا تھا. تو یہ ہماری اسٹریٹ پاور اس وقت تھی. اس کے بعد کبھی بھی ہماری اسٹریٹ پاور نہیں ہوئی. چلیں اللہ کرے گا کہ ہم، ہاں اللہ کرے گا ہو جائے گا، دعا تو کریں گے. تو اب جمعیت علماء پاکستان بھی ہے، نظام مصطفیٰ پارٹی بھی ہے، پاکستان سنی تحریک کے 2 دھڑے ہیں، اور آپ کی لبیک ہے. ہاں 3 دھڑے ہیں، صحیح ہے، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. 3 دھڑے ہیں پاکستان سنی تحریک کے، اور پھر نظام مصطفیٰ پارٹی بھی ہے. تو ماشاءاللہ یہ گن لیں اہل سنت کی 10-12 پارٹیاں تو ہیں. دیکھیں بالکل، تو پھر اسٹریٹ پاور کہاں سے آئی؟ نہیں آپ 10-12 پارٹیاں، تو اگر ہم نام گننا شروع کریں تو 20 پارٹیاں آ جائیں گی جو ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن اس وقت عملی میدان کے اندر تو ان ساری پارٹیوں کو ہم دیکھنا شروع کریں تو کوئی نظر نہیں آئے گی کسی بھی. ہم ان کے بڑے بڑے سربراہان کے نام لیں نا، کہ جے یو پی کے سربراہ اگر کھڑے ہوئے تو کتنے ووٹ لیے، پاکستان سنی تحریک کا سربراہ کھڑا ہوا الیکشن میں تو کتنے ووٹ لیے، سنی تحریک کا سربراہ کھڑا ہوا تو کتنے ووٹ لیے، اسی طرح دوسری جماعتوں کے. تو ان کے اگر ووٹ، اصل تو ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ سمجھ میں آتی ہے. چلیں ہم اس چیز کو جو ہے یہاں پہ میرے خیال میں اتنا بہت ہے. آتے ہیں سکر کی طرف پھر دوبارہ. تیسرا حصہ ہمارے آج کے اس اور آخری چند سوالات ہیں. سکر کے منتخب نمائندوں کو جو ہے جس بھی پارٹی سے، آپ کیا ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ سکر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی حد تک بہتر کام ہوئے ہیں. کس نے کیے ہیں، کس نے کرائے ہیں، کیسے کرائے ہیں، یہ علیحدہ سبب ہو سکتا ہے. لیکن میں ہاسپٹلز، روڈ، راستے، بہت سے ترقیاتی کام، بہت سی یونیورسٹیاں شہر کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ 2 شخص جو ہیں سیاسی طور پر سکر کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے، اسلام الدین شیخ نے بھی اپنے وقت میں بہت کام کیا ہے. اور میں تو اعلانیہ، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جشن عید میلاد النبی کے جلسے میں بھی ارسلان صاحب موجود تھے. ان کے سامنے میں نے کہا کہ جو آپ کے والد نے سکر کے لیے کام کیا تھا ویسا کام آپ نے نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ابھی ان سالوں میں انہوں نے کچھ بہتر کام کیا. اور سب سے زیادہ جو بڑا کام یہاں پر کیا ہے روڑی اور سکر کے حلقے میں، تو بہت زیادہ فنڈ لا کر اور بڑے بڑے پروجیکٹ جو بنوائے ہیں، پل ہے، اور یہ کام خورشید شاہ صاحب نے کیے ہیں. اعتراف کرنا چاہیے، چاہے میں ان کے ساتھ سیاسی طور پر متفق رہوں یا نہ رہوں، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. بحیثیت سیاسی ورکر ان لوگوں نے تعمیراتی کام سکر کے حوالے سے کافی حد تک کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہو سکتا تھا
ان کے ہاتھوں میں، ان کے اختیارات میں تھا، نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، تو کچھ نہ کچھ ہوا تو چلیے پڑ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یونیورسٹی اور دینی مدارس کے طلباء میں اور ان کی تعلیم میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا اور بڑی ضرورت کا سوال کیا آپ نے، کہ اندر باقاعدہ یونیورسٹی کے طلباء کو منشیات پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ، پاکستان کی کون سی یونیورسٹی ہے جس یونیورسٹی کے اندر منشیات نہ ہوں؟ اور بالکل آج میں کھلا کہوں گا کہ جماعت اسلامی ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر سب سے پہلی پارٹی ہے جو طلباء میں، یونیورسٹیوں میں تشدد لے کر آئی ہے، اسلحہ کی سیاست کی ہے، طلباء میں، طالبات تنظیموں میں، طلباء بالکل میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، اسلامی جمعیت طلباء، جس نے اسلحے کا استعمال کیا ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں۔ اچھا، اور ضیاء الحق صاحب ہیں جو کلاشنکوف لے کر آئے اس ملک کے اندر، اور ہیروئن کلچر لے کر آئے، تو یہ قومی مجرم ہے، یہ لوگ قومی مجرم ہے۔ اگر کوئی صالح اور صحیح منصف مزاج آیا شخص تو وہ وقت وہ بتائے گا کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے جو اہم لوگ ہیں، اہم جو لوگ ہیں یا جو کردار ہیں، وہ ان کرداروں کو ظاہر کریں گے، کھولیں گے۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے، اربوں روپیہ اس یونیورسٹیوں پر خرچ ہوتا ہے، اربوں روپیہ، 25 سے 30 ارب روپیہ ابھی ہمارے سندھ کے بجٹ میں رکھا گیا ہے آج، صرف یونیورسٹیز کو ایڈ، جو اس کے علاوہ ان کو فنڈ وغیرہ ہیں وہ لیتا ہے۔ تو سندھ کی یونیورسٹیوں میں، پاکستان کے صوبہ سندھ سے میں پوچھوں، سوال کروں، کسی ایک مدرسے کو 100 روپے بھی دیا ہے؟ بجلی کے بل، مسجدوں سے ٹیلی ویژن کے بل آپ لینے لگ گئے ہیں، ظلم خدا کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور ہدایت دے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان یونیورسٹیوں کا مقابلہ آپ مدارس سے کیا کریں گے جو چندے پر چلتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 10,000 15,000 کی تنخواہ پر مسجدوں میں مطمئن ہیں، کوئی خودکشی کرتا نظر نہیں آتا، کوئی کسی کو قتل کرتا نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ وہ ہیں جو قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، نشوں میں بھی آپ ہیں، کردار بھی آپ کے ختم ہیں۔ ذرا دنیا کی 100 یونیورسٹیوں کا ریکارڈ اٹھا لیں، آپ کا 100واں نمبر بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے، ان 100 یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، جبکہ ہماری کراچی یونیورسٹی، جامعہ کراچی، جو لیڈ کرتی تھی دنیا کی یونیورسٹیوں میں، لیڈ کرتی تھی دنیا کی اہم ترین یونیورسٹیوں میں، ہماری پی آئی اے پوری پاکستان بلکہ اس پورے خطے کی ایئر لائنوں کی لیڈ کیا کرتی تھی، آج سب سے زیادہ وہ ڈاؤن ہے۔ اپنی فکر کرو، تم مولویوں کو، مدارس کو، طلباء کو الزام لگاتے ہو، ذرا اپنا گریبان دیکھو۔ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ جو آپ کے ہیں بڑے قیمتی الفاظ ہیں ہمارے لیے، کہ مدارس کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے، جی، اور اربوں روپیہ یونیورسٹیز کے لیے، کالجز کے لیے، جہاں منشیات پلتی ہیں، جہاں ڈاکے، جہاں اسلحہ، اچھا پھر بھی طرح طرح کی بے حیائیاں اور بدماشیاں۔ پھر ہمارا المیہ نہیں ہے یا لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پھر ہمارے ہی مدارس جو ہے انہی پارٹیوں کو سپورٹ کریں یا انہی کو ووٹ دیں؟ کس کو کہیں گے آپ؟ کہہ سکتے ہیں عوام۔ سب سے پہلے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات کو پیش کروں گا، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ بہت اچھی بات۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں ایک انگلی آپ کسی کی طرف اٹھائیں گے 3 انگلیاں، میں اپنا محاسبہ کروں، یوں ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے، ہماری غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم کسی پر انگلیاں اٹھا کے کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ مدارس کے طلباء کیا سرکاری افسر بن سکتے ہیں؟ CSS کے ایگزام دے سکتے ہیں؟ کیا ان کی قابلیت اتنی ہے، یا ہمارے مدارس میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ ان سیٹوں کے اوپر 16ویں گریڈ 17ویں گریڈ پہ پہنچ سکیں؟ اللہ کرے کہ ہم اہل سنت کے مدارس میں تعلیمی یہ سلسلے ہوں، لیکن جہاں اب ایک بڑی نیا انکشاف کل مجھے ہوا ہے، اور میں اشارتاً ہی کہوں گا کہ جہاں سود کی ریل پیل ہے، ان مدارس کو میں نے دیکھا کہ وہاں سائنسی تعلیمات بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں کے طلباء، وہ ایک پنجاب میں ہے اور ایک کراچی میں ہے، وہاں کے طلباء
انجینئر بھی بن رہے ہیں، سائنسدان بھی بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، لیکن ان کے مدارس سود کی ایڑ پر چل رہے ہیں۔ ملک پاکستان کا سود کا جو پیسہ ہے وہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے پلاننگ کے ساتھ۔ تو اگر ہمارے مدارس کے اندر اس قسم کی سہولتیں ہوں، سود نہ ہو بلکہ تعاون ہو حلال طیب، تو ہمارے طلباء بالکل بن سکتے ہیں اور سب کچھ بن سکتے ہیں، ہر کریکٹر ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو یہی تھے کہ جنہوں نے سائنس کے اندر ترقیاں کی، تعمیرات کی اور نئے سے نئے جدتوں کو ظاہر کیا اور سائنس کے اصول وضع کیے۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ چلیں جی، بہت ساری گفتگو ہوئی اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ آخری بات، تھوڑے سے پروگرام کے اندر اس سے مزہ پیدا کرنے کے لیے، پروگرام کو اور خوبصورت کرنے کے لیے دوسری شادی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کرنی چاہیے؟ آپ تو ماشاءاللہ تیسری شادی کے لیے پوچھنا چاہیے آپ سے، لیکن عوام کے لیے کہ زیادہ تر گھر کے اندر کیا ہوتا ہے دوسری شادی کا نام نہیں۔ اصل میں دیکھیے، کہنے کو جو کچھ بھی کہہ لیں، آپ کی ضرورت ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن بھی آپ کو یہی کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ تو اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں اور عدل کر سکتے ہیں تو یقیناً 2 کیجئے، 3 کیجئے، 4 کیجئے۔ اس کو اگر اس طرح سے آپ سمجھیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کی بیوی کا وصال ہوا، آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی، تو قبر میں تدفین کے بعد آپ قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ امام احمد بن حنبل جیسے امام آپ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے امام آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے فرمایا یا امام بیوی کی فوتگی پر آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، تو میرا آدھا ایمان تم نے ہاتھوں سے قبر میں دفنا دیا، تو میرا ایمان کا حصہ تو پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو شادی ضرورت ہے تو بالکل جائز ہے، بالکل ضرورت ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ نیا فارمیٹ ہے کیسا؟ بہت آپ جدوجہد کرتے ہیں اور ہر جدید کام کی طرف آپ کا قدم پہلے ہوتا ہے۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ ہمارے سکھر کی رونق ہیں اور اچھا خوبصورت اضافہ کیا ہے آپ نے، اور میرے خیال میں اس طرح سے سیٹ اپ آپ کا سکھر میں یہ پہلا سیٹ اپ ہے، اور کسی کا بھی ایسا میں نے تو نہیں دیکھا، ورنہ ہوگا تو کہیں کسی کے یہاں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے سلسلے کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت عام بخشے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میسج دے دیں اس وقت مدارس کو قربانی کی کھالوں کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس ہم ویڈیو کے ذریعے اس کو بھی ہم اجاگر کریں، ہر مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ آپ مدارس کے حوالے سے پیغام۔ جی بالکل، میں یہ عرض کروں گا کہ مدارس اسلامیہ خصوصاً اہل سنت و جماعت کے مدارس جو اس ملک کے بھی وفادار ہیں، اللہ کے دین اسلام کے بھی وفادار ہیں، اگر کبھی کوئی موقع ہوا تو ہم ثابت کریں گے کہ دوسری مذہبی لوگ تنظیمیں نہ ملک کی وفادار ہیں اور نہ اسلام کی وفادار ہیں، ان کے عمل ایسے ہیں اور ہمارے پاس اس کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں، کبھی کوئی بات کرے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب ہم دیں گے۔ تو اہل سنت و جماعت پاکستان کے بھی وفادار ہیں اور اسلام کے بھی وفادار ہیں، تو جو اسلام اور پاکستان کے وفادار ہیں ان کے ساتھ ہر مسلمان کو تعاون کرنا چاہیے، دل و جان سے حسب استطاعت۔ تمام مدارس جو ہے اچھے کام کریں گے، اچھی خدمات انجام دیں گے، اچھی تعلیم و تربیت ہوگی تو وہ معاشرے کا ایسا فرد بنیں گے کہ اس معاشرے کی سدھار میں وہ بہت بڑا حصہ ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی بہترین پروگرام قبلہ مفتی صاحب نے ہر موضوع کے اوپر فی البدیہہ جو ہے جوابات دیے ہیں اور بڑا کھل کر جوابات دیے، اور میں تو ویسے ہی جو ہے ان کے پیچھے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کھل کر جواب لینا ہے تو قبلہ مفتی صاحب کو آپ آن لائن لے لیں، ان سے جواب لینا ہے کسی بھی حوالے سے، سیاسی، سماجی، مذہبی حوالے سے کھول کر۔ جو موقف قبلہ مفتی صاحب کا آتا ہے کسی اور کا بہت مشکل ہے، ایسا موقف نہیں آتا۔ دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ حامد فیضی کے ساتھ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔